السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں نے قیامت کا ذکر کیا تھا، یعنی کہ قیامت کا وہ دن جس دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے۔ نیک لوگ اس دن کامیاب ہوں گے اور برے لوگ اس دن ناکام ہوں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس دن جانوروں کے اندر بھی حساب کتاب لکھیں گے۔ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، یعنی کہ اس طریقے سے مثال دے کر سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے اندر اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے کہیں گے تو اپنا بدلہ لے، اور یہ بغیر سینگ والی بکری اس سینگ والی بکری کو مار کر اس سے اپنا بدلہ لے گی۔ پھر جانوروں کے لیے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بس انسانوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے، یا ان کے لیے جہنم ہوگی برے لوگوں کے لیے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے جیسے بتایا جنت اور جہنم، تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا جنت اور جہنم کے اوپر بھی ایک کلپ بنا دے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ دیکھیے دراصل تو ہماری یہ کلپ بیسک لیول کی ہوتی ہے، بچوں کو سامنے رکھ کر کے یہ عقائد کلاس پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام بچوں کی اسلامی تربیت نام رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا بیسک لیول پر ہی میں ساری باتیں بتاؤں گا، بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی میں کوشش نہیں کروں گا، اوپر سے سمجھیں کہ ہمارے بچوں کو بس سمجھ میں آ جائے۔ بچوں جنت کیا ہے، جنت کیا ہے، کیا چیز ہے وہاں پر؟ دراصل جنت ایک ایسی جگہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، وہاں پر باغیچے ہی باغیچے ہیں، سرسبز ہے، شاداب ہے، ہرا بھرا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے پھلوں کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور الگ الگ پیڑوں پر الگ الگ پھل لگے ہوئے ہیں۔ جنتیوں کو اس میں داخل کیا جائے گا اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جس درخت کو چاہو، جس پھل کو چاہو بے فکر ہو کر کے کھاؤ، فروٹس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ۔ اس کے علاوہ جنت کے اندر کچھ نہریں ہیں، اور وہ نہریں بڑی اچھی اچھی ہیں، یعنی کہ دنیا کے اندر آپ کو ایک کپ دودھ یا ایک پیالہ دودھ ملتا ہوگا، جنت کے اندر دودھ کی پوری نہر ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو تھوڑا سا شہد ملتا ہوگا، جنت کے اندر دودھ کی پوری، شہد کی پوری نہر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی نہریں باہر رکھی ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمرد سے، یاقوت سے جنت کو سجایا ہے، اور مشک اس کی مٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے محل بنا رکھے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے زندگی گزاریں گے ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوں گے اور ان کو اس جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ نعمتیں ہمیشہ دیتا رہے گا، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا، دانت میں، آنکھ میں، کان میں، ناک میں کوئی درد نہیں ہوگا۔ جنت میں موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ یہ نعمتیں رہیں گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو، یعنی کہ جن کو جنتی کہا جاتا ہے، جو جنت میں جائیں گے، سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی ان سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور دوزخ اس کے علاوہ جو دوسرا ٹھکانہ ہے برے لوگوں کا، دوزخ وہ جس کے اندر آگ ہی آگ ہے، لوگوں کو جلایا جائے گا، اس میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور دنیا بھر کے زہریلے جانور ہوں گے۔ وہ جہنمیوں کو کاٹیں گے، فرشتے جہنمیوں کی پٹائی لگائیں گے، ڈنڈے سے ماریں گے، ہتھوڑے سے ماریں گے، اور پتہ نہیں کس کس چیزیں سے ان کی پٹائی لگ رہی ہوگی، اوپر سے آگ جلا رہی ہوگی۔ یہ آگ کا جو ہے عذاب ہوگا۔ اوپر سے جب ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو کانٹے کھلائے جائیں گے، اور جنت کہہ رہے ہیں جہنم کا جو ہے بدبودار جیسے پیک ہوتی ہے پان کی، اس طریقے کی کھولتی ہوئی گرم گرم وہ پیک ان کو پلائی جائے گی، اور وہ اس سے ان کا پورا اندر کا جسم جل جائے گا، ساری رگیں جو ہے اس سے جل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس دن بہت ناراض ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ناراض، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم میں گئے ہیں، دوزخ میں گئے ہیں، ان کو سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو لوگ ایمان والے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو ہاں بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا، جو لوگ ایمان والے ہیں اگر انہوں نے گناہ کے کام کیے، یعنی کہ جھوٹ بولا، گالی دی، ماں باپ سے بدتمیزی کی، اور لوگوں کا حق کھایا، زمینیں دبائیں، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، اور لوگوں کو ناحق ستایا، اور نمازیں چھوڑی اور روزے چھوڑے، اور جو کرنے کے کام تھے وہ سارے چھوڑ دیے، تو ایسے لوگ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا پھر فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر ایمان والا ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جانا پڑ رہا ہے تو پھر ایمان کا کیا فائدہ؟ تو بچوں، ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن یہ لوگ جو گناہ گار تھے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن جو سیدھے جنت میں گئے اور جو جہنم سے ہو کر کے گئے،
ان میں تھوڑا سا فرق ہوگا. ایک جنتی وہ ہوگا جو سیدھا جنت میں گیا، جو جہنم میں نہیں گیا. اللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرا لباس پہنائیں گے، اس کا چہرہ بھی چمکدار ہوگا. اور وہ جو جہنم کے ذریعے سے گیا ہے اس کے کپڑے بھی تھوڑے میلے میلے سے ہوں گے اور اس کا چہرہ بھی کم چمکدار ہوگا، جس سے دوسرے جنتی پہچان لیں گے کہ یہ وہ جنتی مسلمان ہے جو جہنم سے ہو کر کے آیا ہے. اس لیے پیارے بچوں، ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں جنت سے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما اور جنت میں ہمارا داخلہ فرما. اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہیے. کسی کو تکلیف مت دیجیے، کسی کو مت ستائیے، ہمیشہ دوسروں کے کام آئیے. انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.